اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم سامعین ناظرین، آج کی اس کلپ میں اسرائیل اور فلسطین کے ایشو پر کچھ گفتگو کرنا چاہوں گی، اور ایک یہ جو تبصرہ چل رہا ہے کہ ایران اور پوری دنیا کی شیعہ اور خاص طور پہ پاکستان کے شیعہ جو ہیں وہ فلسطین کے مظلوم انسانوں کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں، اور اسرائیل کے خلاف آواز احتجاج اتنی زیادہ کیوں بلند کر رہے ہیں، جبکہ یہ ایک ایسے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں حماس اور فلسطین کے جو شیعوں کے خلاف ہے، یعنی شیعوں کے فیور میں یہ لوگ نہیں ہیں۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی سا میں کلیئر کروں گی اس کی وجوہات، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 91 کے بارے میں گفتگو کرنے کا شرف حاصل کروں گی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ قرآن مجید میں پچھلی قوموں کے جو واقعات بیان کیے گئے ہیں اس میں قوم بنی اسرائیل کے بھی کا ذکر بہت زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے پچھلی قوموں کا ذکر قرآن مجید میں اس لیے کیا کہ تم نصیحت حاصل کرو، تو ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ قوم بنی اسرائیل کا ذکر قرآن مجید میں بہت زیادہ موجود ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتیں عطا کیں اور ان کی ہدایت کے لیے بہت سارے نبی بھیجے، لیکن یہ قوم سرکشی میں اتنی حد سے گزر جاتی تھی کہ جہاں دوسری نافرمانیاں کیا کرتے تھے وہاں سرکشی میں اتنے حد سے گزر جاتے تھے کہ انبیاء کی تکذیب کیا کرتے تھے، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ انبیاء کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ ایران اور پوری دنیا کی شیعہ فلسطین کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو عزاداری سید الشہداء کا انعقاد کرتے ہیں محرم و سفر میں، تو ہمیں اس عزاداری سے درس یہ ملتا ہے کہ ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے اور ظالم سے بریت اختیار کرنی چاہیے، ظالم سے علیحدگی اختیار کرنی چاہیے۔ تو ہمیں عزاداری سید الشہداء سے یہ درس ملتا ہے، لہٰذا اب اس وقت کیونکہ فلسطین کے مسلمان مظلوم ہیں، اپریسڈ ہیں، بے شک وہ دلوں میں ہمارے لیے کوئی ہمدردی یا محبت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، لیکن ہم مظلوم کا ہی ساتھ دیں گے، اس لیے کہ ہمارے چوتھے امام سید سجاد علیہ السلام نے واقعہ کربلا کے بعد ارشاد فرمایا تھا کہ آج سے اس دنیا میں دو فرقے ہیں، ایک مظلومیت کا فرقہ ہے اور ایک ظلم کا فرقہ ہے۔ تو جو بھی مظلوم ہے وہ حسینی ہے اور جو ظالم ہے وہ یزیدی ہے، یعنی بلا امتیاز رنگ و نسل و فرقہ و مذہب امام علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو بھی مظلوم ہے وہ حسینی ہے۔ اب اس وقت جو بھی مظلوم ہمیں اس دنیا میں نظر آ رہا ہے ہمیں اس کا ساتھ دینا ہے، اس لیے کہ مظلوم کو جب ہمارے امام نے فرما دیا کہ وہ حسینی ہے تو ہمیں اب ہر مظلوم کا ساتھ دینا ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اور ظالم سے اظہار بریت ضروری ہے۔ اس لیے اس کے حوالے سے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 91 کا ذکر کروں گی کہ جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب انہیں دین حق کی طرف بلایا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس پر ایمان لائے ہیں کہ جو ہم پر اس سے پہلے نازل ہوئی تھی، یعنی مدینہ کے یہودیوں کو جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین حق کی طرف بلایا تو انہوں نے کہا کہ اے محمد ہم تو اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ جو ہم پر نازل ہوا تھا، یعنی توریت پر انہوں نے ایمان رکھنے کا دعویٰ کیا، کہ کیونکہ حضرت موسیٰ کی قوم تھی، حضرت موسیٰ پر توریت نازل ہوئی تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ رسول ان سے یہ سوال کیجئے کہ اگر تم توریت پر ایمان رکھتے تھے تو تم نے انبیاء کا قتل کیوں کیا؟ اس لیے کہ اللہ نے جتنے بھی ادیان نازل کیے حضرت آدم سے لے کے ہمارے رسول تک، جتنے بھی پیغمبر جو بھی ادیان لے کر آئے اور جتنی بھی کتابیں اور صحیفے ان انبیاء پہ اللہ تعالیٰ نازل کیں، اس میں کسی بھی دین میں کسی عام انسان کے قتل کی بھی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ سخت مذمت کی گئی ہے، سخت ممانعت کی گئی ہے، بلکہ حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ پری پلان مرڈر ہے۔ اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے حقوق العباد میں، یعنی حقوق اللہ میں شرک اور حقوق العباد میں پری پلان مرڈر جو ہے اسے بہت بڑا گناہ کہا گیا ہے، اور خاص طور پہ توریت میں بھی دوسری کتابوں صحیفوں کی طرح سے کسی عام انسان کے قتل کی بھی اجازت نہیں دی گئی، کسی عام انسان کے قتل کی بھی سخت مذمت کی گئی ہے، نہ یہ کہ انبیاء کا قتل کرنا۔ انبیاء کا قتل کرنا تو ظاہر ہے کہ ایک عام انسان کے قتل کرنے سے بھی بہت بڑا گناہ ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے وحی آئی کہ اے رسول ان سے یہ سوال کرو کہ پھر تم نبیوں کا قتل کیوں کرتے تھے. تو جب یہ وحی نازل ہوئی اور رسول نے یہ سوال کیا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہودیوں سے یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ اے محمد آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم نے تھوڑی قتل کیا تھا انبیاء کو، اگر کیا بھی ہوگا تو وہ تو ہمارے آبا و اجداد نے ہزاروں سال پہلے کبھی اگر یہ واقعہ ہوا ہوگا تو ہم تو ان نے تو شکل بھی نہیں دیکھی، نہ تو ان اپنے آبا و اجداد کی شکل دیکھی، نہ ہم نے ان نبیوں کی شکل دیکھی جنہیں قتل کیا گیا. تو رسول نے فرمایا کہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے نا میرے اوپر کہ ان سے سوال کرو کہ تم نے پھر نبیوں کو کیوں قتل کیا، اگر تم توریت پر ایمان رکھتے تھے تو تم نے نبیوں کو کیوں قتل کیا. ظاہر ہے کہ یہ توریت پر ایمان رکھنے والے نہیں تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ کے دین کو ان کے آبا و اجداد نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، کوئی من گھڑت دین بنایا تھا جس پر یہ یہودی جو تھے مصر تھے کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑیں گے. تو جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے پھر نبیوں کو کیوں قتل کیا، اور انہوں نے جب یہ کہا کہ ہم تو اس وقت تھے ہی نہیں، اگر اللہ کہہ رہے ہیں یا آپ کہہ رہے ہیں تو یہ تو عجیب سی بات ہے کہ ہم تو جب اس زمانے میں تھے ہی نہیں جب انبیاء کو قتل کیا گیا تھا، تو ہم سے یہ سوال کیوں کیا جا رہا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیونکہ تم اپنے ان ظالم آبا و اجداد سے بریت اختیار نہیں کر رہے ہو، تم انہی کے من گھڑت کسی دین پر قائم رہنا چاہتے ہو، اپنے ان آبا و اجداد کو ہی فالو کرنا چاہتے ہو کہ جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا تھا. تو اب اللہ تم سے پھر انہوں نے جو مظالم کیے تھے، انبیاء کی تکذیب کی تھی، مذاق اڑایا تھا، ان کو قتل کیا تھا، تو ان کے ان گناہوں کا حساب بھی تمہیں دینا پڑے گا. یعنی یہ کہ اگر ظالم سے بریت انسان اختیار نہیں کرتا، چاہے وہ ظلم جو ہے، چاہے وہ ظلم ہزاروں سال پہلے ہوا ہو یا انبیاء کو کسی نے قتل کیا ہو کسی ظالم نے، یا وہ 1400 سال پہلے ہوا ہو اور کسی نبی کی اولاد کو قتل کیا گیا ہو، یا وہ اس دور میں ہو رہا ہو، کسی بھی دور میں، چاہے وہ گزرے ہوئے زمانے میں کبھی ظلم ہوا ہو یا موجودہ دور میں اگر کوئی ظلم ہوتا ہوا انسان دیکھتا ہے اور اگر وہ مظلوم کی فیور نہیں کرتا اور ظالم سے بریت اختیار نہیں کرتا، تو پھر قیامت کے دن ان ظالموں کے ساتھ ان لوگوں سے بھی اس ظلم کا حساب لیا جائے گا کہ جو ظلم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں اور ظالموں سے بریت اختیار نہیں کرتے. تو یہ اس قرآن کی سائے سے ہمیں یہ ہدایت حاصل کرنی چاہیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تدبر کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ پچھلی قوموں کے واقعات کو ہم نے اس لیے بیان کیا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو. تو ہمیں یہ نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ ہمیں ظالموں سے بریت اختیار کرنی چاہیے، چاہے وہ ظالم وقتی طور پہ ہمیں اپنے مخالف ہی نظر آ رہے ہوں، چاہے وہ مظلوم ہمیں وقتی طور پہ اپنا مخالف ہی نظر آ رہا ہو، لیکن اگر وہ آپریسڈ کنڈیشن میں ہے، اگر وہ مظلومیت کی کنڈیشن میں ہے، تو ہمیں پھر ظالم سے بریت اور مظلوم کا ساتھ دینا ہمارا فرض ہے، ورنہ پھر ہمیں بھی ان ظالموں کے ساتھ ہم سے بھی سوال کیا جائے گا اگر ہم ظالموں سے بریت اختیار نہیں کریں گے. نیکسٹ کلپ تک کے لیے اللہ حافظ.